غسل کرنے کا مکمل طریقہ: غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں۔ اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں۔ اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن الٹا کر دھو لیں۔ اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈالیں، اور اگر ٹوٹی یا شاور یا ٹوٹی کھول دیں اور ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں، چاہیے تو چھوڑ دیں، اور پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں یا کھول لیں، ورنہ بغیر وار کھولے گیلے ہاتھوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کریں۔ البتہ حائضہ عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگائیں، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں، صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کریں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ، نہ ریح خارج ہوئی، نہ پیشاب وغیرہ خارج ہوا، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور آخر میں دوبارہ وضو کر لے۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کا اپنی فریج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگائیں۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگائیں تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، بشرطیکہ کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے، خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پوجنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو یہ بھی لازمی نہیں، لیکن صحابہ اسے عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ ساتر ہیں، اور گلے میں پہنے جانے والا کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں میں پہنا جانے والا کپڑا زیادہ ساتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہبند وغیرہ۔ غسل خانے کے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من المتوابین واجعلنی من المطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔
خبردار وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ شہادہ یا کوئی اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا نہ اس کا کوئی حکم دیا۔ غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔